مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ میرے دوستو، 22 جمادی الثانی کو خلیفہ بلا فصل سسر پاک پیغمبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے۔ اس موقع پر میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے کچھ چند معروضات پیش کی جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حالات اور ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ میرے دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حضرت ابوبکر صدیق نہیں ہے، ان کا نام ہے عبداللہ، اور ابو بکر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے، جسے کنیو کہتے ہیں۔ اور یہ حضرت ابو بکر جو ابو بکر ہے، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مشن ہے، یعنی حضرت ابو بکر کہتے ہیں ہر کام میں پہل کرنے والا، ہر خیر کے کام میں سبقت اور پہل کرنے والا۔ تو اس کا نام حضرت عبداللہ ہے اور کنیو حضرت ابو بکر ہیں، اور لقب صدیق و عتیق، یہ 2 لقب ہیں۔ اور ان کے والد کا نام کیا ہے؟ ان کے والد کا نام ہے عثمان، اور اس کا کنیو ہے ابو قحافہ۔ اس کی والدہ کا نام کیا ہے؟ اس کی والدہ کا نام ہے سلمہ، اور اس کی کنیو ہے ام الخیر۔ میرے دوستو، ابو بکر کہتے ہیں ہر کام میں پہل کرنے والا۔ سب سے پہلے جن نے اسلام قبول کیا مردوں میں، اسے حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جنہوں نے دین اسلام پر، میرے پاک پیغمبر پر اپنا سارا مال لٹا دیا، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جنہوں نے میرے پاک پیغمبر کے ساتھ مکہ سے مدینہ تک ہجرت کی، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جنہوں نے میرے پاک پیغمبر کے ساتھ غار حرا میں راتیں گزاری، اسے حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جنہوں نے میرے پاک پیغمبر کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، اسے حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جس کو سب سے پہلے خلافت ملی، اسے حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جس کی بیٹی میرے پاک پیغمبر کے نکاح میں آئی، اسے حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جنہوں نے اپنا پورا مال میرے پاک پیغمبر کے پیروں تلے اس پر خرچ کیا، اسے حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جنہوں نے دین اشاعت کے لیے اپنی دعوت دی، اور سب سے پہلے جنہوں نے اسلام کی دعوت دی، اسے حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جنہوں نے ہر کام میں پہل کیا، خیر کے کام میں، اسے حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ ہر خیر کے کام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہل کرنے والے ہیں۔ اور ان کا بچپن بھی کیا ہے؟ سبحان اللہ، پاکیزہ بچپن ہے، پاکیزہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن ایک مجلس میں تشریف فرما ہیں، اور انصار اور مہاجرین صحابہ اکرام بھی موجود ہیں۔ میرے پاک پیغمبر جب مکہ سے مدینہ طرف ہجرت کر گئے تھے، تو جو میرے پاک پیغمبر سے پہلے یا میرے پاک پیغمبر کے بعد جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما گئے، اسے مہاجرین صحابہ کہتے ہیں۔ اور جنہوں نے مدینہ میں قیام پہلے سے کیا ہوا تھا اور مہاجرین کی خدمت کی، اسے انصار صحابہ کہتے ہیں۔ تو یہ
دونوں گروہ یعنی دونوں صحابہ اکرام کے گروہ یعنی انصار اور مہاجرین تشریف فرما تھے اور میرے پاک پیغمبر کی اس مجلس میں موجود تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بچپن کا واقعہ سنا رہے تھے۔ وہ فرماتے تھے ایک مرتبہ میرے باپ نے مجھے اپنے ہاتھ میں لیا اور کسی بت خانے میں لے گئے اور مجھے کہا اس بت سے سجدہ کرو اور اس کی پوجا کرو، اور خود وہ وہاں سے چلے گئے۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے ان سے کہا اس بت سے کہ میں بھوکھا ہوں، مجھے کچھ کھلا دے۔ جواب کوئی نہیں ملا، وہ خاموش۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے پھر اس سے کہا کہ مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے، مجھے کپڑا دے دو، لیکن جواب کوئی نہیں۔ میں نے سوچا یہ کیسا الہ ہے جو کچھ دیتا ہی نہیں ہے، خاموش ہے اور سنتا بھی ہے نہیں، پتہ نہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ایک پتھر اٹھایا اور اس سے کہا بت اب دیتا تو کچھ نہیں ہے، لیکن میں تم کارے سر پر یہ پتھر مارنے لگا ہوں، تم اپنی حفاظت کرتے ہو نہیں، میں دیکھتا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں نے اس کو پتھر دے مارا اور وہ پلٹ کر گر پڑا۔ تو اس گرنے کی آواز میرے باپ کے کانوں تک پہنچی تو وہ فوراً آیا اور مجھے اپنے ہاتھ میں لیا، غصے میں آ کر کیا کیا تو نے، اور سیدھا آ کے اماں کے پاس لے آئے اور اماں سے کہا یہ کیسا بچہ ہے، انہوں نے ہمارے الہ کو پتھر مارا، اس کو گرا دیا۔ حضرت اماں سلمہ کہنے لگی کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ جو مجھے آوازیں آئی تھی ان کی ولادت پر، جب یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں تشریف لائے تھے تو میں نے کچھ آوازیں سنی تھی، اور وہ آوازیں کیا تھیں؟ یا امت اللہ بتحقیق، یا امت اللہ علی التحقیق، ابشری بالولد العتیق، اسمہ فی السماء صدیق، لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب و رفیق۔ یا امت اللہ علی التحقیق، اے اللہ کی بندی تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں بشارت دیتا ہوں، ابشری بالولد العتیق، جہنم سے آزاد کردہ بچے کی خوشخبری ہے تمہارے لیے کہ یہ بچہ جہنم سے آزاد کردہ ہے، یہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہے۔ لمحمد اسمہ فی السماء صدیق، اس کا آسمانوں میں نام صدیق ہے اور میرے پاک پیغمبر کا ساتھی اور رفیق ہے۔ یہ آوازیں آئی تھی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دو لقب ہیں، ایک ہے صدیق، دوسرا ہے عتیق۔ یہ لقب کب ملے؟ جب میرے پاک پیغمبر رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات معراج کر کے واپس آئے، جنہوں نے سب سے پہلے میرے پاک پیغمبر کے معراج کی تصدیق کی اسے صدیق کہتے ہیں، اور انہوں نے میرے پاک پیغمبر کو اس خبر کا جھوٹا نہیں منایا بلکہ کہا آپ سچ کہتے ہیں، اور وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام جو ہے نہ بلکہ لقب جو ہے صدیق پڑ گیا۔ اس خبر کی تصدیق کی، اسی لیے نام صدیق بڑھ گیا۔ اور عتیق حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، حضرت ابوبکر صدیق آئے اور اسے میرے پاک پیغمبر نے یہ لقب عطا کیا، تو جہنم سے آزاد کردہ ہے۔ عتیق، عتیق کہتے ہیں جہنم سے آزاد کردہ کو۔ تو یہ وہاں سے اس کو لقب ملا، اور یہ دونوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لقب ہیں۔ نام اس کا ابو بکر اور نام اس کا عبداللہ، کنیو اس کا ابو بکر، اور صدیق اور عتیق یہ دونوں لقب ہیں۔ تو میں نے جو کچھ آپ کو کہا سنا آپ نے، اور میں نے سنا، اللہ اپنی بارگاہ الہی میں مقبول منظور فرمائے۔ یہ 2 3 4 لفظ تھے، اگر میں اس موضوع پر کھلوں تو بہت بڑا موضوع ہے، ایک کام کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وفاداری پر، تو یہ بہت ہی بڑا ٹائم لے گا۔ میں نے شارٹ کٹ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں